آدمی کا پیسے سے تھوڑی سی محبت یا مکان سے تھوڑی سی محبت یا دکان سے تھوڑی سی محبت، یہ تھوڑی تھوڑی تو کوئی حرج نہیں، جب تک مغلوب رہے۔ یہ محبتیں اللہ اس کے رسول کی اور اللہ کے دین کی محبت کے نیچے دبی رہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے کا حکم آیا، مقابلے پہ آیا، نفس کے مقابلے پہ آیا، اولاد کے مقابلے پہ آیا، بیوی کے مقابلے پہ آیا، رشتہ داروں کے مقابلے پہ آیا، کنبے برادری کے مقابلے پہ آیا، تو سب کچھ قربان کر دیا جائے گا، اللہ کے حکم کو نہیں قربان کیا جائے گا۔ مقابلوں کو سب کو ختم کر دیا جائے گا، اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے گا، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی چیز آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی چیز آئی، سب ان تینوں چیزوں کے مقابلے پہ آنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب کو قربان کیا جا سکتا ہے، ان کو نہیں قربان کیا جا سکتا، اللہ کو اور اس کے رسول کو اور اللہ کے دین کو۔ اللہ تو ان چیزوں، انسان کمزور ہے، فطری طور پر کمزور ہے، کچھ نہ کچھ قلبی لگاؤ تعلق ہو جاتا ہے اور اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن وہاں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر زیادہ پیاری ہے، یحبونہم کحب اللہ، غیر اللہ سے محبت ایسی جیسے اللہ سے ہونی چاہیے، یہ نہیں، وہ غلط۔ کیوں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی پہچان یہی ہے کہ ان کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اگر ہوتی ہے تو اللہ کو سب سے زیادہ اللہ۔ اور یہ دیکھیے وہاں میدان عرفات میں بھی الحمدللہ یہی عرض کرنے کو موقع ملا کہ اس محبت کو یہ تھوڑی سی دیر میں حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی، دل کی صفائی اور رگڑائی اور پورا کباڑ کو صاف کرنے کے لیے بھی، اور اللہ کے عشق و محبت سے معمور کرنے کے لیے، پہلے زنگ کو صاف کرنے کے لیے پھر زنگ چڑھانے کے لیے، دونوں چیزوں کے لیے ضرورت ہے تین باتوں کی کثرت سے ضرورت۔ تین باتیں، ایک کیا ہے؟ کثرت ذکر اللہ، دوسری کیا ہے؟ صحبت اہل اللہ، نیک لوگوں کی صحبت۔ ایک چیز کیا ہے؟ خوب کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیجیے۔ اگر کوئی کسی سے بحث ہے تو جس سے بحث ہے اس کو اپنا حال بتاتا رہے اور ذکر میں ترقی کرتا رہے، یہ نہیں کہ جتنا ذکر مل گیا بس کافی، سال سے وہی ذکر کرنا نہیں، پوچھیے اور مزید ذکر لیجیے اور اس میں ترقی کیجیے۔ یہ تو بہت ہی لذیذ ترین چیز ہے، شیریں ترین چیز ہے، وہ تو کچھ گرد و غبار ایسا پڑ جاتا ہے جس میں محسوس نہیں ہوتی بعض اوقات، یہ ورنہ اس میں اتنی لذت ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ ذکر حق آمد غذا ای روح رہا، ای روح رہا مرہم آمد ای دل مجروح رہا۔ ذکر حق، اللہ میاں کا ذکر، اللہ میاں کی یاد جو ہے یہ کیا ہے؟ روح کی غذا ہے، قلب کی غذا ہے۔ قلب قوت پاتا ہے ذکر اللہ سے، روح میں تازگی اور جان پیدا ہوتی۔ اور میں پہلی مرتبہ جب حاضر ہوا وہاں سہارنپور میں تو ایک بہت بڑے عالم تھے، والہانہ طور پر اللہ کا ذکر کرتے تھے، مجلس ذکر وہاں منعقد ہوتی تھی حضرت کے ہاں، خوب ذکر جاری ہوتا تھا، ساری مسجد گونجتی تھی، تو وہ ذکر کے دوران یہ پڑھا کرتے تھے، اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے، اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے، ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے، اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے، ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے۔ یہ لوگ بھی گئے ہوئے ہیں، قلب بھی نہیں، زندگی نہیں۔ میں نے جو حدیث شریف پڑھی آج کے سامنے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ شخص جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور وہ شخص جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردے کسی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور اس کا دل زندہ ہے، اس کی روح زندہ ہے، اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔
اور یاد رکھیے نقد انعام دل کے بنانے کا، اور دل بنتا ہے جن چیزوں سے ان کے اختیار کرنے کا، کثرت ذکر اللہ، صحبت اہل اللہ، تذکر بآلاء اللہ، اللہ کے انعامات کا مراقبہ، اس کو یاد کرنا، ان کو سوچنا، اور اللہ کے راستے کی قربانی، جان و مال کی قربانی، یہ اسباب ہیں جن کے ذریعے اللہ کی اور اس کے دین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور دل سے میل کچیل اور زنگ وغیرہ صاف ہوتا ہے۔ جو ان چیزوں کو اختیار کرے گا دنیا میں نقد انعام اللہ یہ عطا فرمائیں گے کہ اس کو سکون قلبی عطا فرمائیں، وہ سب سے بڑی دولت، بڑے سے بڑے بادشاہ سے پوچھ لو جائے، سب سے بڑی دولت۔ ورنہ اگر ایسا نہ کیا گیا، دل ایسا ہی میلا کچیلا رہا، دل کے اندر ایسے ہی پورا کباڑ پڑا رہا، بگڑا رہا، اور دل خدا کو نہ دیا، اللہ کے غیر کو دیا، اللہ میاں کو نہ دیا، تو معلوم ہے کیا فرمایا؟ مولانا جمیل صاحب سنا رہے تھے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن اس آیت کا ایک مرتبہ ترجمہ فرما رہے تھے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اس کے لیے کیا سزا ہے؟ بڑا عجیب ترجمہ فرمایا، جو میری یاد سے غافل ہوا اور میرے ذکر کو چھوڑا، چین سے میں بھی اس کو نہیں بیٹھنے دوں گا۔ دنیا میں بھی اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت۔ فرمایا بتاؤ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتا دوں؟ أَلَا أُنَبِّئُكُم بِخَيْرِ أَعْمَالِكُم، تمہارے اعمال میں، تمام اعمال میں سب سے بہتر، وَأَزْكَاهَا عِندَ مَلِيكِكُم، تمہارے بادشاہ حقیقی مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُم، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والی، وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، اور اس سے سونے اور چاندی کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب، اور اس سے بھی زیادہ خدا کے ہاں پسندیدہ کہ میدان جہاد میں تم دشمنوں کے مقابلے پہ جاؤ، وہ تمہاری گردنیں مارے اور تم ان کی گردنیں مارو، ان سب سے زیادہ کیا اعلیٰ چیز بتاؤ؟ یہ صحابہ کے مجمع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، قالوا بلا، صحابہ نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے، آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، ہم نے پہچانا اللہ کے ذکر، اللہ متقدمین نے پہلے ان کے دوسرا طریقہ تھا، پہلے رضائل کا تزکیہ کرایا جاتا تھا، ایسے ایسے مجاہدات اور ایسی ایسی محنتیں لی جاتی تھی، خانقاہوں میں چلے لگوائے جاتے تھے کہ پہلے خوب دل کی رگڑائی ہو، صفائی ہو، پھر بعد میں ذکر بتاتے۔ لیکن اب طبیعتیں کمزور، بے برکتیاں، ہمتیں پست، ذوق کا زمانہ، اس میں متاخرین نے یہ کیا کہ خوب کثرت سے اللہ کے ذکر کی مشق کرائی جائے، اسی سے اصلاح ہوگی، اسی سے قوت قلبی حاصل ہوگی، اسی سے دل منور ہوگا، اسی سے دل زندہ ہوگا، اسی سے انشاءاللہ سب کچھ حاصل ہوگا۔ اللہ جل شانہ جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔